اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقق مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے، عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک یہ جتنا پٹا ہے اور پھر ادھر دکن کا پٹا، اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے، نماز شروع نہیں کرتی، روزے چھوڑتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا، آپ نہائی تقدس مانگ ہے ہمارے لیے، لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا۔ یہاں عالمہ موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو، مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں عورت جہنم میں دیکھی گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح تھا، چہرہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح، اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میری بہنوں، اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے، جو روایت میں پڑھا اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا، مولا علی نے بھی روایت کیا۔ تھوڑا تصور کرو میری بہنوں، آقا فرما رہے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا منہ سور کی طرح تھا، جسم گدھے کی طرح تھا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا، یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، جس کا منہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح تھا، وہ عورت میں 2 گناہ تھے، وہ 2 گناہ کرتی تھی۔ نمبر 1 جھوٹ بولتی تھی، نمبر 2 چگلی کرتی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولنا، نمبر 2 چگلی کرنا۔ آج تو عورتیں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل PhD کر لی ہے۔ یہ حالات ہی عورتوں کا، خواتین کا، حالانکہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی بندیوں، سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے، گدھے جیسا جسم ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ اور دوسری چیز چگلی، چگلی بھی بڑی خطر۔ چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا،
آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے، لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ چگلی ہے چگلی۔ اگر چگلی سے آدمی بچ جائے، چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے، گھر کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے، ادھر کی بات ادھر، ساس کی بات جٹھانی تک، جٹھانی کی بات دیورانی تک، دیورانی کی بات فلاں تک، ننن تک، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں، اس لیے چگلی سے بچو۔ ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے، میں عرض کر دوں، سن لے، اللہ اکبر۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا، بکری کے خون میں بہا کر، بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں۔ بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا، ثبوت کے طور پہ، کہ کتنا پکا ثبوت ہے۔ یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا، تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے، تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے، کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا، اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی۔ بھئی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا، تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے، اور پورا انسان کھا گیا، کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا۔ تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا، یہ کھڑا، اس کو ہم پکڑ کے لائے۔ تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے یوسف کو، خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا، تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی، اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی، آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے، اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا، انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے، میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے۔ تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا، چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا، اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے۔ میری بہنوں سوچو، اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا۔ سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائے، جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں چگلی سے بچو۔ ماشاءاللہ ابھی ہم اور آپ سید امیر القادری سے سماعت کر رہے تھے، واقعات کے حوالے سے ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ ابھی سید صاحب قبلہ نے ایک ایک بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا، الحمدللہ کافی عمدہ گفتگو فرمایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت کے بات بتائی ہوئی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ جو چیزیں بیان کی گئی حضرت نے اس کو بیان کیا، جو کتاب کے حوالے سے بیان کیا، کتاب کے حوالہ دے کر کے بیان کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بات کوئی من گھڑت بات نہیں تھی، بلکہ حضرت نے واقعات کے حوالے سے بتایا ہے، حضرت نے ایک ایک چیز کو قرآن و حدیث کے روشنی میں بات بتائی ہے۔ اسے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت کے بات بتائی ہوئی چیز پر عمل کریں، اس لیے کہ حضرت نے کسی اور کو بات نہیں بتائی، بلکہ حضرت نے قرآن کی بات بتائی ہے۔ حضرت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات والی بات بتائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، ہمیں کیا حقوق ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنا چاہیے، کس طرح اپنے اہلیہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نے بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔